زنا کوئی پہلی دفعہ میں نہیں کر لیتا جا کے، پہلے بد نظری کی عادت پڑتی ہے، بری فلمیں دیکھنے کی عادت پڑتی ہے، وہاں سے ظرف پیدا ہوتے ہوتے حیا کی چادر پھر انسان بالآخر اتار دیتا ہے. ایک دم سے نہیں ہو جاتا یہ سب کچھ. انسان کے ضمیر میں اللہ نے جو ہے نا اس کو روکنے کی قوت رکھی ہے، بریکیں لگتی ہیں، ملامت کرتا ہے ضمیر، نہیں غلط ہے، اچھا نہیں ہے. تو اب کیا ہوا کہ چپل چرانا سیکھی کہ اچھی چپل رگ رہی ہے، پھر چپل سے دیکھا کہ پکڑے گا ایک دانت تھپڑ لگا تو ملامت کی، لیکن کسی پر اثر ہو گیا، کسی پر اثر نہیں ہوا. پھر ہوتے 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 پھر بینکوں کو لوٹنا شروع کرتے ہیں، پھر ایسے بندے قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک دم نہیں ہو جاتا. تو جو بھی جھوٹ بولے، کوئی بہت بڑا جھوٹ بولے تو اس نے شروع سے بولتا آ رہا ہوتا ہے. تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اسلام دشمن تھے، لیکن وہ گواہی دے رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ اس کے خیال میں. تو اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری زندگی سچ بولا ہو. اور دیکھیں آج ہم جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا تو آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہم پوری طور پر کسی کو سمجھ نہیں پاتے. گاؤں دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو وہ لوگ تو بچپن سے باپ دادا کو جانتے آئے تھے، ان کے ابا یہ تھے، دادا یہ تھے. تو یہ ہوتے 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 وہ ایک بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو اس بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں، کہ یہ نبوت کا دعویٰ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بادشاہ بننے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ شوق انہی کو ہوتا ہے جو باپ دادا سے، بھائی سیاستدان بننے کا اکثر انہی کو ہوتا ہے جن کے باپ دادا میں کوئی سیاستدان ہو، یا ویسے کوئی بڑی سیلیبریٹی ہو، لوگوں میں شہرت ہو تو وہ کہتے ہیں چلو اب یہاں سے ادھر آ جاؤ. نہ کوئی شہرت ہو الگ سے، نہ کوئی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہو اور اچانک خیال ہو جائے، تو یہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس نے کہا کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدے، وہ معاہدوں کو پورا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آج تک کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اور ابو سفیان کہتے ہیں میں سچ کیوں بول رہا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی اتنی کلیئر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھی تھے، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا نا تو یہ بعد میں جا کے کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جھوٹ سے انسان کو بائی نیچر نفرت ہوتی ہے. دنیا میں جتنی بری بری قومیں بھی ہیں نا وہ جھوٹ سرعام نہیں بولتے، کیونکہ انسان کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے، بھائی اس کا کیا پتہ کب کیا بول دے. ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے کہے گی کہ ابو سفیان کیا کر رہا ہے، سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تو میں وہاں جھوٹ بول دیتا، مجبور ہو کے سچ بولتا رہا میں. تو اس میں ایک ایک بات کا وہ جواب دیتے رہے. انہوں نے کہا معاہدوں کی پابندی، کہا ہاں آج تک کبھی معاہدہ توڑا نہیں ہے، لیکن ایک چیز مل گئی، کہا کہ ابھی بھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا، فمن اظلم ممن افترى ممن كذب على اللہ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو کس پر جھوٹ بولے، اللہ پر. تو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر سچے نہیں ہیں تو پھر اس قابل نہیں ہے کہ ایک چیز میں بھی ان کو فالو کیا جائے، اور اگر سچے ہیں تو بھائی جتنا ہم فالو کر رہے ہیں یہ کم کر رہے ہیں، ہمیں مکمل فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی کوئی بات اپنی نہیں ہے، وہ سب کس کی ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے.